ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اس دنیا میں آئے، زندگی گزاری اور ناکام نامراد واپس چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر بن گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں آئے اور ناکام چلے گئے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی ناکامی کے اسباب یہ ہیں، ان اسباب کو اختیار نہ کرنا ورنہ آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ ان اسباب سے ہٹ کر زندگی گزارنا تاکہ کامیاب ہو جائے۔ تو ان کے ناکام ہونے کا ایک سبب اور ایک وجہ بتائی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ہنسی مذاق بنا لیا۔ یعنی یہ چاہتے تھے کہ دین ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، ہماری مرضی دین کے تابع نہ ہو، ہماری رسوم رواج، ہمارا طور طریقہ، ہماری زندگی دین کو توڑ مروڑ کر اس کے تابع کر دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہاں ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، دیکھو ہم بھی تو دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ خواہشات کو دین بنا رکھا اور اصل دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو ایک سبب ان کے ناکام ہونے کا دین کو کھیل تماشا بنا، یعنی دین کے احکام کو اپنی خواہش کے تابع کرنا، خواہشات کو دین کے تابع نہیں کرنا۔ اور دوسرا سبب ان کی ناکامی کا، غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کا مال، دنیا کا حسن، دنیا کی عورتیں، ان چکروں میں یہ پڑ کے رہے اور اسی کو دھوکہ کھا گئے کہ یہی سب کچھ ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ گویا ان کی ناکامی کا دوسرا سبب دنیا کے دھوکے میں پڑ جانا، یہاں کی عزت، یہاں کے عہدے، یہاں کے مرتبے، یہاں کے اونچی اونچی بلڈنگیں، یہاں کے اونچے اونچے مناصب اور مرتبے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا
یہاں کی فانی عزت کو اصل عزت سمجھ لیا، یہاں کی فانی صحت کو اصل صحت سمجھ لیا اور اکڑ میں آ گئے، اور یہاں کی بیماری کو اصل بیماری سمجھ لیا اور مایوس ہو گئے۔ یا تو صحت سے اکڑ میں آ گئے، یہ بھی دھوکے میں پڑے، یا بیماری سے مایوس ہو گئے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ یا تو مال کے چکر میں، مال کے فتنے میں، مال بہت مل گیا تو مالداری کے دھوکے میں آ کے مال کو سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، یہ بھی دھوکے میں آ گئے۔ یا مال نہ ملا تو فقر و تنگ دستی سے پریشان ہو کے دین ایمان بیچ دیا، یہ بھی دھوکے میں آ گئے۔ تو مال ہے تب بھی دھوکے میں آ رہے ہیں، مال نہیں ہے پھر بھی دھوکے میں آ رہے ہیں۔ بعض لوگ عزتوں کے حصول کے لیے کہ مجھے دنیا کی عزت، دنیا کا مرتبہ، دنیا کا عہدہ، دنیا کا مقام مرتبہ مل جائے، اس کے لیے حلال حرام کسی کی پرواہ نہیں کی، یہ دھوکے میں آ گئے۔ اور کسی کو نہ ملا تو مایوس ہو کے رہ گئے، یہ دھوکے میں آ گئے۔ تو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا۔ یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی صرف مالداروں کو دھوکے میں ڈال رہی ہے، تنگ دستوں کو بھی دھوکے میں ڈال رہی ہے، وہ بھی اللہ سے مایوس ہو کر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، وہ اللہ سے غافل ہو کر اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ مالداری انہیں اللہ سے غفلت میں ڈال رہی ہے، یہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ فقر و فاقہ ان کو مایوسی میں ڈال کر اللہ سے دور کر رہا ہے۔ کوئی حسن و جمال میں مبتلا ہو کے اپنے آپ میں اکڑ پیدا کر رہا ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے، کوئی بدصورت ہو کر مایوس ہو رہا ہے اور اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اس طرح دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ جو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب تیسرا سبب آ رہا ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ یہ جو ہے نا، یہ تیسرا سبب کہ آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں بھلا دیں گے؟ کما نسو لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے۔ یہ جو اس دن کی ملاقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا کہ یہ دل میں اتر جائے انسان، اس دن کا حساب کرنا ہے، اس دن کا لحاظ رکھنا ہے، اس دن کو یاد رکھنا ہے۔ مختلف پیرایوں سے بیان فرمایا، مختلف طریقوں سے بیان فرمایا اس دن کو، تاکہ یہ دن اتنا ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہر وقت مستحضر ہو، وہ دن ہر وقت مستحضر ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنا یاد دلایا، اتنا یاد دلایا، اتنا یاد دلایا، پھر بھی بھول گئے۔ جب یہ بھول گئے تو اب ہم بھی نہیں بھولتے۔ کس طرح یاد دلایا یہ دن اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فرمایا مالک یوم الدین، یوم دین، بدلے کا دن۔ کبھی اس کو تعبیر فرمایا یہ بدلے کا دن ہے، کبھی فرمایا یوم الحساب، یہ حساب کا دن ہے، کبھی فرمایا یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن ہے، کبھی فرمایا یوم الحسرہ، یہ حسرت کا دن ہے، افسوس کا دن ہے، کبھی فرمایا یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، کبھی فرمایا خافضہ رافعہ، یہ پست کرنے والا دن ہے، یہ اونچا کرنے والا دن ہے، بلند کرنے والا دن ہے، کبھی فرمایا واقعہ، واقع ہونے والا دن ہے، کبھی فرمایا الحاقہ، یقینی ثابت ہونے والا دن، کبھی فرمایا القاریہ، کھڑکھڑانے والا، کانوں کو کھڑکھڑا دے گا۔ تو اس طرح مختلف زاویوں سے، مختلف پیرایوں سے اس دن کو اتنا بیان فرمایا، اتنا بیان فرمایا کہ یہ ہر وقت یاد رہے، پھر بھی بھول گئے۔ الیوم ننساہم، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں جیسے انہوں نے اس دن کو بھلایا۔ کیوں بھلایا یہ دن؟ دیکھیے
اللہ تعالیٰ کس طرح پیرائے بیان فرما رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی سوچنا ہے کہ بھئی اس کام کا بدلہ دینا ہے، اس بات کا بدلہ دینا ہے، اس عمل کا بدلہ دینا ہے۔ جس سے لین دین کرے گا فوراً ذہن میں آئے کہ بھئی بدلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہر ایک سچ بولتا تھا۔ کیوں سچ بولتا تھا؟ کہ بھائی اللہ کو جواب دینا ہے، بھائی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، تو سچ بولتا تھا۔ حتیٰ کہ سچ میں اس کو نقصان ہوتا تھا پھر بھی سچ بولتا تھا کہ بھائی مر کے اللہ کو جواب دینا۔ اتنا استحضار ہوتا تھا تو جھوٹ سے بچ جاتا تھا۔ اور آج استحضار نہیں ہے تو دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کر یوں سمجھتا ہے کہ میں نے تو بڑا نفع کما لیا، میرا فائدہ ہو گیا۔ یعنی جھوٹ بولنے کو آسان سمجھ رہا ہے، سچ بولنے کو مشکل سمجھ رہا ہے۔ اور اس زمانے میں آدمی جھوٹ بولنے کو مشکل سمجھتا تھا، تو یار جھوٹی قسم کیسے کھاؤں؟ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جھوٹی قسم کیسے۔ طلاقیں نہیں ہوتی تھیں، ڈرتا تھا آدمی کہ یار طلاق دے دوں گا، یہ تو صحیح بات نہیں، کر اللہ کو جواب دینا ہے، کیسے طلاق؟ اور ادھر تو ادھر غصہ آیا، ادھر دو تین جملے نکال دی اور پھر لا کے بسا لیا، پھر رہنے لگ گیا، احساس ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یوم الدین، یوم الحساب، یوم الساعہ، احساس ہی نہیں، استحضار ہی نہیں۔ جب احساس نہیں، استحضار نہیں، دھیان نہیں، تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، طلاقیں بھی دے دیتا ہے، لوگوں کے مال دبا لیتا ہے، لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، احساس ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوم الدین کا استحضار نہیں۔ اگر یوم الدین کا استحضار ہو تو آدمی جھوٹ بولنے سے بچے، لوگوں کے پیسے دبانے سے بچے۔ یوم الحساب کا استحضار ہو تو حساب کا ڈر لگے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے بدلہ دینا ہے، کیا کروں گا، پکڑ ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ بار بار یہ باتیں آ کر گناہوں سے بچنا آسان ہو۔ پھر کہیں فرمایا یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ تو حسرت کا دن، اب وہ کیا کرے گا؟ جیسے آج ہمیں کہتے جمعے کا دن ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، ہاں یار پڑھنی تو چاہیے، صبح پڑھ لوں گا، جمعے کے بعد پڑھ لوں گا، عصر سے پہلے پڑھ لوں گا، ارے اگلے جمعے پڑھ لوں گا۔ عمل میں سستی ہو رہی ہے۔ پھر جب قیامت میں جائے گا تو حسرت ہوگی کہ کاش پڑھ لیتا تو، کاش پڑھ لیتا تو کتنا فائدہ ہو جاتا، کاش۔ اس وقت کاش کرے گا، اس وقت کا کاش کام نہیں آئے گا، یہ حسرت ہے۔ تو اگر اسے پتہ ہو کہ یوم الحسرت آنے والا ہے تو اس حسرت سے بچنے کے لیے جیسے ہی دل میں یہ داعیہ ہو کہ مجھے نفل پڑھنے، مجھے صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے، فوراً عمل پہ شروع ہو جائے۔ یہ یوم الحسرت کا استحضار اسے حسرت سے بچنے کی ہمت دلائے گا، حسرت سے بچنے کا شوق اور ذوق دلائے گا۔ اور اگر یوم الحسرہ کا استحضار نہ ہو، یوم الحسرت کا استحضار نہ ہو، دھیان نہ ہو، تو پھر آدمی سستی پہ سستی کرے، ارے تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لوں گا، ارے ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ ہیں، ابھی تو 5 منٹ ہیں، ابھی تو بہت دیر ہے۔ اور اگر یوم الحسرت کا خیال ہوگا تو کہے گا یار جلدی دوڑو، ایسا نہ ہو کہ تکبیر اولیٰ سے محرومی ہو جائے۔ یوم الحسرت کا استحضار اس کو عمل پہ ابھارے، اور یوم الحسرت کو بھول گیا تو پھر اعمال میں سستی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی یوم الحسرت فرمایا تاکہ یہ دھیان رہے کہ بھئی حسرت سے بچنا ہے، اس دن کے افسوس سے بچنا ہے۔ کبھی یوم الحسرت فرما دیا، اور کبھی فرما دیا کہ خافضہ، پست کرنے والی ہے، رافعہ، بلند کرنے والی، اونچا کرنے والی۔ اب جب رافعہ اور خافضہ ذہن میں ہوگا تو آدمی یہ سوچے گا کہ آج اللہ نے مجھے اونچا مقام دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں نیچے چلا جاؤں، خافضہ ہو جاؤں۔ اگر میں نے اس اونچے مقام پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، احکامات شریعت کو پامال کیا، تو پھر میں خافضہ ہو جاؤں گا، نیچے چلا جاؤں گا، نیچے والوں میں چلا جاؤں گا۔ تو اب اسے یہ جو خوف ہوگا کہ کہیں میں خافضہ میں نہ چلا جاؤں، تو وہ اونچے عہدوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرے، جو اللہ کے بندوں کی ذمہ داریاں اس پہ لگی ہوئی ہیں اسے پوری کرنے کی کوشش کرے، اور اونچے اونچے عہدوں کی جو ہے وہ خواہشیں ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب ایک دور تھا کہ جب کسی کو اونچا عہدہ دیا جاتا تو وہ
اس کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت دی گئی تو کہنے لگے مجھے نہیں چاہیے، منع کیا، زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی تو رونے لگ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو رونے لگ گئے۔ وہ عہدوں کے حصول کے لالچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ عہدے مل جاتے تھے تو روتے تھے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری مل گئی۔ کیوں؟ ان کے سامنے خافضہ اور رافعہ کا استحضار تھا۔ تو جو اونچے عہدے پر جاتا تو پھر اسے ہر وقت خوف لگا رہتا کہ کہیں میں خافضہ میں نہ چلا جائے، تو اونچے عہدے میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، سارا ملک شام کا زرخیز علاقہ ان کے ماتحت تھا، اور اسلامی سلطنت میں سب سے زیادہ جو ٹیکس آتا تھا وہ ملک شام سے آتا تھا۔ زمینیں بڑی سرخیز تھیں، بڑی آباد تھیں۔ اب وہاں کے گورنر اور رہتے کیسے تھے؟ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے، اور کھاتے کیا تھے؟ سوکھی روٹیاں پانی میں ڈال کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کو روٹیاں دے دی اور پانی میں ڈبو دی۔ ارے ابو عبیدہ یہ کیسے کھاتے ہو؟ کہا اگر تمہیں کھا نہیں سکتے تو تھوڑا نمک ڈال دیتا ہوں، چٹخارا ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا نمک ڈال دینا ان کے لیے چٹخارا تھا، ان کے قورمہ بریانی تھے۔ کیوں؟ حالانکہ ملک شام تھا، اعلیٰ قسم کی ہرن بھی ان کو مل سکتے تھے، اعلیٰ قسم کی مچھلیاں بھی مل سکتی تھیں، اعلیٰ قسم کے کھانے ان کو مل سکتے تھے، کہ گورنر تھے، کچھ اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ خافضہ اور رافعہ کا استحضار۔ یہ استحضار تھا کہ بھئی آج اونچے ہیں کل نیچے نہیں ہو جائیں، اگر ان عہدوں کو صحیح طرح استعمال نہ کیا تو نیچے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قیامت جو ہے خافضۃ الرافعہ ہے۔ بہت سے اونچے زندہ دنیا میں لوگ ان کو سلام کرتے تھے، دنیا میں برادری میں جہاں جاتے تھے لوگ اعلیٰ عہدوں پہ بٹھاتے تھے، اونچی جگہوں پہ بٹھاتے تھے۔ اب انہوں نے وہاں رہتے ہوئے اس منصب کا حق ادا نہ کیا، اس منصب میں رہتے ہوئے احکامات شریعت کو پورا نہ کیا تو خافضہ ہو جائیں گے، پھر وہاں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ تو کبھی فرمایا خافضہ، کبھی فرمایا رافعہ، بار بار کبھی فرمایا یوم التغابن، ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن، کہ جو لوگ کھیل تماشوں میں لگتے ہیں، جن کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فلاں جیت رہا ہے فلاں ہار رہا ہے، تو بتا دیا کہ دیکھو قیامت بھی ہار جیت کا دن ہے، بہت سے لوگ جیت جائیں گے، بہت سے لوگ ہار جائیں گے۔ تو اس زاویے سے سمجھایا کہ ہر آدمی کے نفس کی ذوق کے مطابق الفاظ لائے ہیں قرآن قیامت کو مستحضر کرنے کے لیے۔ کسی کا جی ہر وقت کھیل تماشے میں کہ فلاں ہار گیا فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا فلاں جیت گیا، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ یوم التغابن کو مستحضر رکھو، کہ جیسے آج یہ ایک آدمی جیت رہا ہے، اس کو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دوسرے موقع پر وہ ہار رہا ہے تو رونا پیٹنا، ایسے قیامت کا دن ہوگا کہ بہت سے لوگ دنیا میں یہ سمجھے تھے کہ ہم جیت گئے، وہ وہاں ہار جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھے تھے کہ ہم ہار گئے وہ جیت جائیں گے۔ یوم التغابن ہار اور جیت کا دن۔ اور کہیں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کان پھاڑنے والا، وہ دن جو لوگوں کے کان پھاڑ دے گا، ایسی خطرناک دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا مطلب؟ کہ اس دن آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، جہاں باپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ ابا بیمار ہو رہے ہیں ان کو چیک اپ کراؤ، اماں بیمار ہو رہی ہیں ان کو چیک اپ کراؤ، آج اماں پکار رہی ہے تو یہ بھاگ رہا ہے، ابا پکار رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں، اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے کہ کہاں تو بھی بچے کو ایک چھینک آ جاتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اور آج بچہ چلا چلا کے کہتا ہے اماں مجھے نیکی کی ضرورت ہے مجھے چاہیے، اماں بھاگ رہی ہے، ابا کو آوازیں دے رہا ہے، وہ ابا جو ساری رات جاگتا تھا بچے کی بیماری کی وجہ سے، بچے کو بخار آ گیا، ساری رات جاگتا ہے ابا بھی اماں بھی، آج وہ بچہ چلا کے آوازیں دے رہا ہے کہ ابا ابا اماں اماں ادھر آؤ، سن یغنی کے معنی عجیب ہیں کہ بالکل بے پرواہی،
یعنی توجہ ہی نہ دینا، بے پرواہی، یعنی ماں بیٹے سے بے پرواہ ہو جائے گی، بیٹا ماں سے بے پرواہ ہو جائے گا، یہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے اتنے مذاکروں کے باوجود بھلایا اس دن کو، تو آج ہم ان کو بھلا دیں۔ تو بھلانے کا دن تھا، تو ہر وقت استہزار کا دن تھا، اس کو بھلا دیا۔ تو ساخہ کانوں کو پھاڑ دینے والا، جس دن ماں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک بے نیازی کی حالت میں ہوگا، بے پرواہی کی شان میں ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری آج کرنی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے۔ بھائی دنیا میں جو محنت کر کے چلے گئے، اب بتاؤ شریعت پر عمل کرنے میں کیسی کیسی رکاوٹیں آتی رہیں، یہ ان کو برداشت کرتے رہے، دنیا ان پر ہنستی رہی، یہ بیچارے منہ چھوٹا کیے چلتے رہے۔ تو کہتے ارے ایسے کوئی چلتے ہیں کیا، ایسے کوئی چلتے ہیں؟ ارے بھائی دنیا کو بھی دیکھنا ہے، ارے رسوم رواج کو بھی دیکھنا ہے، ارے کاروباری معاملات میں بھائی ایسے ہی چلتا ہے، یہ کیا تم نئے نئے مسئلے لے کر آتے ہو؟ اور اس کا منہ چھوٹا ہو، اور وہ خوب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، او ماشاءاللہ وہاں نفع کما لیا، وہاں نفع کما لیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ضاحکۃ مستبشرہ، آج دنیا میں چھوٹے چھوٹا منہ کر لینے والے، برادری والے مذاقیں اڑاتے تھے، دوست احباب مذاق اڑاتے تھے، تو آج یہ ضاحکۃ مستبشرہ ہنس رہا ہوگا، اور روشن چمکدار چہرہ ہوگا، بارونق چہرہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو غبرہ ترہقہا قترہ، غبار آلود ہوں گے۔ جیسے آدمی سفر میں جاتا ہے اور مٹی اڑ رہی ہوتی ہے تو چہرے پہ خوب مٹی مٹی ہوتی ہے، اور پھر غبرہ سیاہی چاہی ہوئی ہوگی، یعنی ایسے غم زدہ ہوں گے، ایسے مایوس ہوں گے کہ چہروں پر سیاہی طاری ہوگی۔ دنیا میں بڑے حرام کام کر کے، ناجائز کام کر کے بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوشیاں مناتے تھے، بڑے لوگوں کو کہتے تھے، موویاں اتارتے تھے، اپنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، موویاں اتار رہے ہیں، اس کو یادگار بنا رہے ہیں، وہ خوشیاں ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خوش ہو رہے ہیں اور چہروں پر مسرت لا رہے ہیں۔ تو آج ان کے چہرے سیاہ ہوں، آج ان کے غبار آلود چہرے ہوں۔ اب بتاؤ، اتنا بار بار بیان کیا، کہیں فرمایا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح یہ انسان ہو جائیں گے۔ بکھرے ہوئے پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب بارش کا موسم ہوتا ہے پھر پتنگے آتے ہیں، اور یہ جو پتنگے اور پروانے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی طرف اڑتے ہیں، پھر ان کے پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ ہزاروں کی تعداد میں جھاڑو نکالو تو گرے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو اس سے بچنے کے لیے بتیاں بند کر دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں، اگر مستقل روشنی رکھیں تو وہ ہزاروں کے بجائے لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں۔ تو یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے قیامت کے دن انسان کالفراش المبثوث اس طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ جب آدمی یہ جو دھنیا ہوتا ہے، روئی دھنتا ہے، روئی دھننے والے کو دھنیا کہتے ہیں، یہ روئی دھنتا ہے تو روئی کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے 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 ذرے، اور وہ بھی روشنی کی آڑ میں نظر آتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو بغیر روشنی کی آڑ کے نظر ہی نہ آئیں، شعاؤں کے بغیر نظر ہی نہ آئیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ایسے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں، روئی کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں، ایسے ہولناک منظر قیامت میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان فرمایا قیامت کو، بار بار بیان فرمایا، اس کے باوجود نسوا لقاء یومہم ھذا، اتنے بیان ہونے کے باوجود بھلایا، تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی انہیں بھی بھلا دیں گے، ہم بھی بھلا دیں گے، جب یہ بھلاتے ہیں تو ہم بھی بھلا دیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا ضروری ہے قیامت کو یاد رکھنا، اور کتنا ضروری ہے بار بار اس کو سوچنا۔
جب آدمی بار بار قیامت کے منظر کو سوچے گا، بار بار یہ سوچے گا کہ آخر کو یہاں سے جانا ہے، یہاں اگر میں 1000 سال بھی جی لیا تو آخر تو جانا ہے، اور یہاں کی ساری حکومتیں بھی مجھے مل گئیں اور سارے منافع مجھے مل گئے، آخر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو جب سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں نہ کروں، خالق کائنات سے تعلق کیوں نہ بناؤں، ان کو دل میں کیوں نہ بساؤں، ان کو راضی کرنے کی کوششیں کیوں نہ کروں۔ باقی یہ چیزیں تو ملی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملی تو بھی ٹھیک ہے۔ بھائی جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان کی بھی تو زندگی گزر ہی رہی ہے، اور ان کے یہاں بھی شادی بیاہ ہو رہے ہیں، ان کے یہاں بھی موت میت ہو رہے ہیں، اور ان کے یہاں بھی بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ 3 وقت کھانا نہیں کھا رہے، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے اور زندگی ہماری بھی گزر رہی ہے، مگر ہمیں اپنے اسٹیٹس کی فکر ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن۔ دیکھو جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ کہاں ایک باہر گدھا بندھا ہوا ہے، جھونپڑی ہے، کھانا پک رہا ہے، نہ بجلی کے بل ہیں، نہ گیس کے بل ہیں، نہ پانی کے بل ہیں، کچھ نہیں، اور کھانا بھی پک رہا ہے، اور زندگی گزر رہی ہے۔ اور ایک دن وہ بھی مر کے چلے جائیں گے دنیا سے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں حساب دینا ہوگا ہر چیز کا، جو استعمال کیا ہر چیز کا استعمال حساب ہے۔ آج آدمی اے سی چلا رہا ہے اور بل نہیں بھر رہا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی گاڑی چل رہی ہے چلنے دو۔ تو اگر یوم الحسرت کا اعتبار استحضار ہوتا، یوم القیامہ کا، یوم الدین کا، یوم الحساب کا استحضار ہوتا تو کیسے جلاتا؟ بالکل نہیں جلاتا۔ چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالی نہیں بکتا، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، یہ ساری خرافات سبھی ختم ہو جاتی، جتنے گناہ ہیں سبھی ختم ہو جاتے۔ تو اس لیے جو لوگ ناکام ہو کر چلے گئے ان کی ناکامی کا ایک سبب آخرت کے دن کو بھلا دینا ہے، قیامت کو بھلا دینا ہے۔ تو جو لوگ قیامت کو یاد رکھیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو قیامت کو بھول جائیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ اللہم حوالينا لا علينا، اللہم علی الاکام والآجام والزراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر۔ اللہم علی الاکام والآجام والزراب ومنابت الشجر وبطون الأودية۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔